محمد ذیشان نقشبندی۔ آج ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کریں کہ یہ حالات، یہ مہنگائی، یہ جنگیں، یہ اتنی بڑی دنیا ہم پر تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، زمین ہل رہی ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، امن تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہم نے یہ سوچا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا ہمیں جگانے کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم خود سوچیں ہماری زندگیاں کیسی ہو چکی ہیں، نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، قرآن صرف الماری کی زینت بن چکا ہے، دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، گناہ عام ہو گئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم راتوں کو جاگتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ موبائل کے لیے جاگتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو تھکاتے تو ہیں لیکن سجدے میں نہیں تھکاتے، سکرین کے سامنے تھکاتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ذرا سنیں تاریخ کیا کہتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، لیکن وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کیا ہوا؟ آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور پوری کی پوری قوم ڈوب کر مر گئی، صرف وہی بچے جو اللہ کی طرف آ گئے تھے۔ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، طاقتور تھے، مضبوط تھے، بڑے بڑے محلات بنانے والے تھے، انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور بھلا کون ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی جو کئی دنوں تک چلتی رہی اور انہیں ایسا گرا دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرم و حیا ختم ہو چکی تھی، انہیں بار بار روکا گیا لیکن وہ نہ رکے۔ پھر کیا ہوا؟ زمین کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ کوئی قصے نہیں ہیں، یہ تو حقیقت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ لیکن افسوس ہم سن کر بھی نہیں سن سکتے، ہم دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آج زلزلہ آتا ہے، چند لمحوں کے لیے دل کانپ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ مہنگائی آ جاتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ڈر تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم بدل نہیں رہے۔ کسی نے کہا تمہاری بستی میں سب کچھ ہے مگر شرم نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا گناہوں کی عادت چھوٹتی ہی نہیں، دل کو اب ندامت ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، نماز چھوڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، موقع ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے۔ ہم سچی توبہ کر لیں، دل سے توبہ کر لیں، آنکھوں سے آنسو بہا لیں، اللہ سے کہیں یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، نماز کی طرف واپس آ جائیے، مسجد سے تعلق جوڑ لیجئے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یقین کریں اگر ہم بدل جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات بھی بدل دیں گے۔ پلٹ آ اے بندے کہ در کھلا ہے ابھی، پلٹ آ اے بندے کہ در کھلا ہے ابھی، رحمت کا سمندر تیرا منتظر ہے ابھی۔
ایک بات یاد رکھیں، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے، خدا را وقت سے فائدہ اٹھا لے۔ فرعون ساری زندگی اللہ کو نہیں مانتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا، ظلم کرتا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا، جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آئی تو کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، مگر اللہ نے ایمان قبول نہیں فرمایا۔ کیوں قبول نہیں فرمایا؟ کیونکہ اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں توبہ کا وقت ختم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جاگے تو صحیح اور وقت ختم ہو چکا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت دروازے پر آ جائے اور ہم ابھی بھی گناہوں میں مصروف ہوں۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارا رب بہت مہربان ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔